السلام علیکم. آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایکٹیو لرننگ. تو ایکٹیو لرننگ کیا ہے؟ ایکٹیو لرننگ ایک سیکھنے کا ایسا طریقہ ہے جہاں اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ حصہ لیتے ہیں ایکٹیویٹیز میں بجائے صرف ٹیچر کو سننے کے. مطلب جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ بعض اوقات کیا کرتے ہیں، جسٹ وہ ٹیچرس کے لیکچرز کو سنتے ہیں. ٹیچر جو ہیں وہ لیکچر دے رہے ہوتے ہیں اور اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سن رہے ہوتے ہیں. لیکن ایکٹیو لرننگ میں ایسا نہیں ہوتا. ایکٹیو لرننگ میں اسٹوڈنٹ وہ خود ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. گروپ ڈسکشن ہو گیا یا پرابلم سالونگ ہو گیا یا وہ کویشچنس پوچھتے ہیں اور وہ ایکسپریمنٹس بھی کرتے ہیں، تو وہ ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. تو جب وہ ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں ایکٹیولی، تو پھر وہ بہت زیادہ ڈیپلی سوچتے بھی ہیں اور وہ انڈرسٹینڈ بھی کر لیتے ہیں ٹاپکس کو بہتر طریقے سے، اور پھر وہ ان کو ٹاپکس یاد بھی رہتے ہیں ایک لانگر ٹائم کے لیے، کیونکہ انہوں نے وہ خود کیے ہوتے ہیں ایکسپریمنٹ ایکٹیویٹیز، جس کی وجہ سے ان کو وہ ٹاپک اچھے سے یاد ہوتے ہیں. تو یہ لرننگ کو بہت زیادہ انٹرسٹنگ بناتا ہے، کیونکہ وہ خود ایکسپلور کرتے ہیں نیو آئیڈیاز اور ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں خود. تو یہ میتھڈ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کی جو امپورٹنٹ اسکلس کو ڈیولپ کرنے میں مدد کرتا ہے، جیسے کرٹیکل تھنکنگ آ گیا، کریٹیوٹی آ گیا یا ٹیم ورک آ گیا، تو اس میں یہ ڈیولپ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے میتھڈ. تو ایگزامپل اس میں دی گئی ہے کہ جیسے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ بجائے صرف سائنس کے لیکچر کو سننے کے بجائے وہ کیا کرتے ہیں، وہ خود ایکسپریمنٹ کر سکتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ کیسے جو چیزیں ہیں وہ کیسے کام کرتی ہیں. تو جو ایکٹیو لرننگ ہے وہ ایجوکیشن کو بہت زیادہ یوزفل بناتا ہے، کیونکہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ جسٹ یہی سیکھتے نہیں ہیں، انفارمیشن ہی جسٹ نہیں سیکھتے، بلکہ وہ خود یہ بھی سیکھتے ہیں کہ کیسے ان کو اپلائی کیا جائے اپنی ریئل لائف میں، کیسے انفارمیشن کو اپلائی کیا جائے. تو کامن ایکٹیو لرننگ کی ٹیکنیکس ہیں، جیسے تھنک پیئر شیئر آ گیا، یا گروپ ڈسکشن ہے، پرابلم سالونگ ایکٹیویٹیز ہے، رول پلینگ ہے، پیئر ٹیچنگ ہے، انٹریکٹیو سیمولیشنس ہے، یا کانسیپٹس میپنگ ہے. اب اس کے ایڈوانٹیجز دیکھتے ہیں. ایڈوانٹیجز کیا ہیں کہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ٹاپکس کو بہت زیادہ کلیئرلی، کیونکہ وہ خود پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ایکٹیویٹیز میں، اور یہ ہیلپ کرتا ہے اسٹوڈنٹ کو کہ وہ ان کو جو انفارمیشن ہے وہ یاد رہتی ہے لانگ ٹائم کے لیے. اور یہ ہیلپ کرتا ہے اسٹوڈنٹ کو کہ وہ سوچ سکے ڈیپلی طریقے سے، کویشچنس پوچھ سکیں اور وہ خود آنسرس کو ڈھونڈ سکیں. تو اس میں کیا ہوتی ہے، اس میں ان کی تھنکنگ اسکلز جو ہوتے ہیں وہ ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں. اور یہ کانفیڈنس بھی بلڈ کرتی ہے ایکٹیو لرننگ. کیوں؟ کیونکہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ جب وہ خود پرابلمس کو سولو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں، تو ان میں کانفیڈنس بلڈ ہو رہا ہوتا ہے. گروپ ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں وہ اسٹوڈنٹ کو ہیلپ کرتی ہیں کہ وہ سیکھیں ایک دوسرے سے، اور ان کی امپروو ہوتی ہے، کمیونیکیشن اسکلس بھی امپروو ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ گروپ میں ڈسکشنس کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی کمیونیکیشن اسکلس بھی امپروو ہو رہی ہوتی ہیں. پریکٹیکل لرننگ ہیلپس جو ہوتی ہے، پریکٹیکل لرننگ جو ہے وہ ہیلپ کرتی ہے اسٹوڈنٹ کو کہ وہ اپلائی کر سکیں نالج کو اپنی ریئل لائف سچویشنس میں. لمیٹیشنس اور دیئر سولیوشنس. تو ایکٹیو لرننگ جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بہت زیادہ ٹائم لے رہی ہوتی ہیں، ٹریڈیشنل لیکچر سے زیادہ وہ ٹائم لیتی ہے. ٹریڈیشنل لیکچرس آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ جسٹ جو ٹیچرس ہیں وہ لیکچرز دے رہے ہوتے ہیں اور جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ صرف سن رہے ہوتے ہیں. تو جو ایکٹیو لرننگ ہے وہ بہت زیادہ ٹائم لیتا ہے ٹریڈیشنل لیکچر سے زیادہ، کیونکہ وہ ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس اس لیے. تو اس کا سولوشن یہ ہے کہ جو ٹیچرس ہیں وہ اپنا جو پلاننگ ہے وہ شارٹ کر سکتے ہیں، اور وہ ایسی ایکٹیویٹیز میں فوکس کریں، ایسی ایکٹیویٹیز کروائیں جو ان کا ٹائم جو ہے وہ سیو کر سکے. کچھ ایسے سبجیکٹس ہیں جو تھیوری بیسڈ ٹاپکس جس میں ہوتے ہیں، تو پھر وہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے ایکٹیولی پڑھانا. تو کیا کرنا چاہیے ٹیچرس کو، ایکٹیو بھی اور ٹریڈیشنل لرننگ میتھڈ دونوں میتھڈس کو یوز کرنا چاہیے. اوکے. اور یہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہے، لارج گروپ آف کلاس میں مینیج کرنا بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہے. تو سولوشن ہے اس کا کہ ڈیوائڈ کیا جائے اسٹوڈنٹس کو اسمال گروپ میں اور پھر ایکٹیویٹیز کروائی جائیں. انٹریکٹیو ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کبھی کبھار کیا کرتی ہیں، ڈسٹریکشن بھی کر لیتی ہیں، مطلب اسٹوڈنٹس کو ڈسٹریکٹ کر لیتی ہیں. تو اس لیے ٹیچرس کو ایسے کلاس روم رول سیٹ کرنے چاہیے، یا ایسے ایکٹیویٹیز لے کر آئیں ٹیچرس اپنے کلاس روم کے اندر جو ان کا جو ہے وہ فوکس مینٹین رہے. تو ایسی ایکٹیویٹیز کروائی جائیں جس سے وہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ڈسٹریکٹ نہ ہوں، اچھے طریقے سے وہ سیکھ سکیں اور اچھے طریقے سے وہ ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کر سکیں. سو یہ ریکوائرس مور ریسورسز. مطلب کہ بہت زیادہ مٹیریل کی ریسورسز کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس کا سولوشن یہ ہے کہ
لو کاسٹ مٹیریل یوز کرنے چاہیے ٹیچر کو، ایسی ایکٹیویٹیز کروائی جائیں جس میں لو کاسٹ مٹیریل ہونے چاہیے. سو یہ پورا ایکٹیو لرننگ کے بارے میں تھا. آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. تھینک یو سو مچ.